روتی رہی زہرا، روتی رہی زہرا، روتی رہی زہرا، روتی رہی زہرا۔ بابا کی جدائی نے دیا زخم وہ گہرا، روتی رہی زہرا، روتی رہی زہرا۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، ارے کوئی پھسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچوں کے نشہ تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا گھر، ارے آگ دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر، بابا جاباد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے، روشنی کیسے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت
کی گھڑی ہے. خبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے. کتنی صدیوں سے میری خبر پہ ویرانی ہے. پھول تربت پہ چڑھانے ایک دیا لا کے جلانے. کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت. سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تجھ پہ کیا ہو گئی جفا زہرا، تجھ پہ کیا ہو گئی جفا زہرا. کیوں رہا تمہیں ایسا زہرا، کیوں رہا تمہیں ایسا زہرا. صرف 18 سال کا سن تھا، صرف 18 سال کا سن تھا. آ گئے جب تیری قضا زہرا، آ گئے جب تیری قضا زہرا. پشت خم کیوں ہوئی تھی اے بی بی، پشت خم کیوں ہوئی تھی اے بی بی. درد پہلو میں کیوں رہا زہرا، درد پہلو میں کیوں رہا زہرا. تو نہ بابا پہ رو بھی سکتی تھی، تو نہ بابا پہ رو بھی سکتی تھی. تجھ پائے تھی نئی جفا زہرا، تجھ پائے تھی نئی جفا زہرا. تو شریک حیات حیدر تھی، تو شریک حیات حیدر تھی. اب اکیلے ہے مرتضیٰ زہرا، اب اکیلے ہے مرتضیٰ زہرا. پوچھتے ہیں یہ بچے بابا، پوچھتے ہیں یہ بچے بابا، کیوں سنائے نہیں صدا بہرا، کیوں سنائے نہیں صدا زہرا. سکے فاقے بھی تو نے پیدل پہ
فاخے بھی تو نے پیدل پہ شکر خالق کیا ادا زہرا شکر خالق کیا ادا زہرا رہنے پائی نہ وہ بھی دنیا میں رہنے پائی نہ وہ بھی دنیا میں ایک تھی بنت مصطفیٰ زہرا ایک تھی بنت مصطفیٰ زہرا روز محشر نہ بھولیے اس کو روز محشر نہ بھولیے اس کو ہے یہ باخر کی التجا زہرا ہے یہ باخر کی التجا زہرا تجھ پا کیا ہو گئی جفا زہرا صلوات بر محمد لاکھوں شہ مشرقین کہنے والے لاکھوں شہ مشرقین کہنے والے اسلام کا نور عین کہنے والے قاتل کا ملے گنام لے والا کوئی قاتل کا ملے گنام لیوانا کوئی موجود ہے یا حسین کہنے والے لاکھوں شہ مشرقین صلوات میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں میں
نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں اے خمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم اے خمر مجھ سے فرماتے ہیں 14 معصوم ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں میں نے ایک خواب میں صلوات اللہم صلی علی محمد و آل رو کے کہتی تھی فاطمہ بابا ہو گئے مجھ سے کیوں بابا ہو گئے مجھ سے کیوں خفا آپ کی یاد میں تڑپتی ہوں غم سے پھٹتا ہے دل میرا بابا غم سے پھٹتا ہے دل میرا آپ پر رونے بھی نہیں دیتے ایسے تم کیے ایسے تم کیے پھسلیاں چور ہو گئی میری جلتا دروازہ جلتا دروازہ میرے محسن کو ہائے کر کے شہید پرسا امت پرسا امت ہے
پہلو ٹوٹا ہے لڑکھڑاتی ہوں ٹیک کر چلتی ہوں ٹیک کر چلتی ہوں ایسا وہ مسائب اٹھائے ہیں میں نے دن بھی تاریک ہو گیا بابا دن بھی تاریک ہو گیا بابا اے حسن رو کے کہتی تھی زہرا اور بھی کچھ سنا اور بھی کچھ سنا رو کے کہتی تھی رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا سن لو روداد یا حبیب خدا غم سے جلتا ہے اب جگر میرا کیا یہی اجر ہے رسالت کا لب پہ امت کے ہیں گلا بابا کو پرسا مجھے ملا آپ کے بعد مجھ پر ظلم ہوئے مجھ کو امت نے دیے صدمے وہ مصائب اٹھائے ہیں میں نے دن پڑھتے تو رات ہو جاتے اچھا ہوتا جو میں گزر جاتی آپ سے پہلے کاش مر جاتی بے سبب میرے گھر پر آئی بلا کیا تھا میرا قصور اے بابا لکڑیاں لے کے آ گئے عادات میرے دروازے کو جلا ڈالا ختم جورو جفا ہوئی مجھ پر ظلم کے انتہا ہوئے سن سکو تو سنو میری روداد ڈھائی امت نے مجھ پہ ہیں بیداد رو رہا ہے میرا دل ناشاد ہائے کس سے کروں میں اب فریاد آگ لے لے کے لوگ آئے ہیں ظلم مت پلے نڈا
گرا مجھ پر کھڑی دیوار سے تھی میں لکار رحم کھایا نہ مجھ پہ بانی شر پاؤں ملعون نے رکھا در پر پاؤں ملعون نے رکھا در پر مجھ کو دروازے سے دبا ڈالا آگ سے پر جلا ضرب میرے شکم پر ایسی لگی جس کی تکلیف بطن تک پہنچی پہلو ٹوٹا میرا جفا یہ ہوئی درو دیوار میں دبتی رہی کوئی فریاد کو نہیں آیا میری امداد کو نہیں شدت درد سے ہوئی ایذا درد میرے شکم میں ہونے لگا میں ادھر تڑپی وہ ادھر تڑپا مر گیا بطن میں میرا بچہ مر گیا بطن میں میرا بچہ کس سے فریاد میں کروں بولو اب میں کس طرح سے جیو میرے محسن کو ہائے واویلا بے حیاؤں نے قتل کر ڈالا بے سبب مجھ پر ظلم ہے ڈھایا اب نہیں کوئی پوچھنے والا منہ کو اشکوں سے دھوتی رہتی ہوں اپنے محسن کو روتی میرا پرسان نحال کوئی نہیں جینے کا اب سوال کوئی نہیں کرنے والا ملال کوئی نہیں زخم کا اندمال کوئی نہیں جسم رہ کے سرد ہوتا ہے میرے پہلو میں درد شدت درد کا اثر یہ ہوا جسم سے ٹوٹا جان کا رشتہ جان لیوا حسن تھا یہ حملہ ہوئی میں جان فاطمہ زہرا مجھ تباہ کر کے بین رونے لگے پیٹ کر سر سے رونے لگے محمد
دنیا سے رحلت کی رسول اللہ کی بیٹی نے اپنی غیر حالت کی جو دن آیا تو زاری کی جو شب آئی تو رقت کی علی کے پاس ہم سایوں نے جا شکایت کی جز آئے ہیں ان فاطمہ زہرا کی زاری سے انہیں سمجھاؤ مت رویا کریں اس بے قراری سے محمد مصطفیٰ نے بلقیس پاسباں ہے یہ کس کی جناب ہے مریم درود خواں ہے یہ کس کی جناب ہے شان خدایا ہے یہ کس کی جناب ہے دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے تائے عرش سائے میں کس بارگاہ بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بارگاہ کے الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے منصف کے پاس یہ بھی بلا کبریا کی ہے پروانہ فاقے کی نا شکایت غذا کی ہے اضافہ جدائی غیر الورا کی ہے آب و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے آنکھوں میں شکل باپ کی رونے کا دھیان ہے آنکھوں میں شکل باپ کی رونے کا دھیان ہے آخر وہ پورے گریا سے عاجز ہوئے عرب حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سب کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی رب یا سیدہ تمہاری ریت جا بلا کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت باہر سے مرتضیٰ گئے گھر میں جھکائے سر منہ ڈھانپے رو رہی تھی اکیلی وہ خوشیار دینے لگے پیامے عرب شاہ بیروبر گھبرا کے بولی آئے کروں کیا میں بے پلا قابو میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی باقا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا علی بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا علی ایک دن نگاہ کرتے ہیں کیا شاہ لافتہ مطبخ گرم آردے جو ہے گندھا ہوا نہلا رہی ہے بچوں کو مل مل کے دست و پا پھیلا دیے کرتے بھی دھو کر جدا
پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شکل آج ہے، اس وقت کچھ بہار تمہارا مزاج ہے، اس وقت کچھ بہار تمہارا مزاج ہے، بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال، کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈھال، خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال، بلا دیا کہ پریشان ہوں، کرتے بھی دھوئے خود بھی کل تک کا دے چلی، کانا دیکھا ارمان لے چلی، سیرانہ دیکھا پھر تو ہر ایک محل میں محشر بپا ہوا، اپنے پرائے دوڑ کے ہے یہ کیا ہوا، فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا، اجرا بطول پاکا ماتم سرا ہوا، چھاتی قلق سے دیکھ لے والوں کی پھٹ، منہ رکھ کے منہ پا مردے کے زینب لپٹ گئی، منہ رکھ کے منہ پا مردے کے زینب لپٹ گئی، اے میری فاقہ کشمیری نادارا مجا، اے میری بے دوا میری بیمارا مجا، کعبے کی آبرو میری سردارا مجا، ہے میری صابرہ میری ناچارا مجا، نانا موئی تو تھی کوئی تازہ کتاب، اماں جواب دو میری، اماں جواب دو، بلقیس پاسباں ہے، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سلامی خلق میں محشر بپا ہے، وفات حضرت خیر النساء، وفات حضرت یہی آتی ہے ہر چکی سے آواز، بطول بافخر، بطول بافخر، کہاں ہے در سے زہرا نے یہ روکا کے ساتھ اپنا تمہارا چھوٹا ہے میری دو بیٹیاں ہے اور دو بیٹے یتیمی کانے یتیمی کانے کو پھر فاطمہ زہرا نے بلایا، گودی میں بٹھایا
کبھی سینے سے لگایا بالائے جبیبوں سے لیے اور یہ سنایا لو پیاروں کے ہنگام جدائی لو پیاروں کے ہنگام جدائی اب تم سے جدا ہوتی بطول ازرا ہے یہ آخری زہرا نے تمہیں یہ آخری زہرا نے تمہیں حیدر سے کہا ان کو نہ پہنچے کوئی رات یہ ہے میرے پیارے نہ کبھی ان کو گھرانا اور آپ سے قرض یہ اب کرتی ہے زہرا پڑھیو میرے لاش پڑھیو میرے لاش بنماز فرقت میں نہ ان دونوں کی تڑپائیوں صاحب بچوں کو میری خبر بدم لائیت نازک مزاج ان کا یہ معلوم ہے مولا ہر بات میں بے ساختہ رو دیتا ہے چھوٹا ہے خوف لجائے نہ سینے میں کلے جا تم اس کو میرے لاجب امیر تم اس کو میرے لاجب امیر سب گود میں لے متباب خونی آقا سمجھ کر گھر کے نہ کوئی ابھی زمین مات گھر کے نہ کوئی ابھی زمین مات القصاب و دین ماتم زہرا میں جو گزرا شبائی کھلے گیسوں سے دن کو پریشان حیدر نے کیا غسل کا سامان مہیا معصومہ کے ہاتھ میں جو معصومہ کے ہاتھ میں جو معصومہ کے ہاتھ میں جو زخم لگا وہ دستے بطولہ خمیدہ نظر آیا یہ دیکھتے ہی متعلق یہ دیکھتے ہی متعلق نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا زینب نے کہا ہاتھوں سے سر پیٹ کے اپنا اماں کا میرے ہاتھوں سیدھا کر بابا اماں کا میرے ہاتھوں سیدھا کر بابا مورو کے پکارے کمی مورو کے پکارے کمی تابوت میں بھی میتیں زہرا کو لٹا کر سوتے کالو بی بی اور صاحب میرے بچوں کو چھڑانا صاحب میرے بچوں کو چھڑانا صاحب میرے بچوں کو چھڑانا خدا نا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین قاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد
وعلى وارث علم النبيين حاكم يوم الدين رئيس العارفين سيد الوصيين قائد الغر المحجلين قاتل الكفار والمشركين خاطئ الناكسين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين الشجاع الغضنفر خاصم طوبى وسقر ميزان الأعمال مخلب الأهوال وجه الله الذي من آمنا به يمنا نفس الله القائمة أذن الله الوعية عين الله الناظرة حجة الله البالغة الإمام نجم الصاخب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولى الكونين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قال إمام العلم امام محمد باقر علیہ السلام صلوات ارشاد فرمائیں انما سماها فاطمة الزہراء ان اللہ عز وجل خلقها من نور عظمته صلوات ارشاد فرمائیں شہزادی کونین سلام اللہ علیہا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ ذات اقدس سے متعلق اور شہزادی کے نور کے ظہور اور ان کی خلقت سے متعلق ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا امام نے کہ شہزادی کونین کے ناموں میں زہرا نام کیوں رکھا گیا اس کی وجہ یہ بتائی کہ پروردگار عالم نے شہزادی کے نور کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے فاطمہ کے نور کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے یہ خلقت کی منزل تھی آپ حضرات جانتے ہیں یہ مجلس بڑی قدامت سے یہاں ہوتی ہے آج کی تاریخ اور یہ ایام ہمارے ایام عزائے شہزادی کونین کے ہیں مجالس کا سلسلہ بھی رہتا ہے لیکن یہ کہ کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ کے اذہان عالی کے لیے تھوڑی سی زحمت رہتی ہے قدامت سے اس کی یہ روایت ہے لیکن یہ کہ بہت زیادہ طویل بھی نہیں ہوگی زحمت آپ کی اور نہیں بہت مختصر رہے گی اپنے مقررہ وقت ہی میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا مگر یہی کہ آپ کی توجہات شامل حال ہمیشہ رہتی ہیں آپ کا تعاون رہتا ہے جس کے لیے میں
شکر گزار بھی رہتا ہوں. آج بھی یہی معروضہ ہے, تھوڑی سی زحمت ہے آپ کے لیے, آپ متوجہ رہیں. تو جو مقامات, جو منزلوں سے مجھے گزرنا ہے آپ کے ہمراہ, وہ منزلیں طے ہو جائیں تو ہمارا مقصد یہ پورا ہوگا. ایک صلوات ارشاد فرمائیں حضرات. نور شہزادی کونین کا صرف تعارف ہی اتنا عظیم ہے اور اتنا وسیع ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی, لیکن تعارف نور شہزادی کونین کا اختتام کبھی نہیں ہوگا. پھر کمالات و فضائل کی منزلیں الگ ہیں, ان کے مراتب کا ذکر الگ ہے. میں صرف تعارف کی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ وہ عظیم ترین ہستی ہے شہزادی کونین کی کہ جن کے نور کا تعارف ہی قیامت تک کے لیے کافی رہے گا. لیکن ہمارے اپنی مجبوری ہوتی ہے, ہم وقت اور حالات کے پیش نظر اپنی گفتگو کو مختلف منزلوں سے گزار کر ختم کر دیتے ہیں, لیکن یہ ذکر نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہوگا, اس لیے کہ اس ذکر کا آغاز اللہ نے عالم ملکوت میں کیا ہے. وہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے اور آج تک چلتا آ رہا ہے. ہر نبی, ہر پیغمبر کے دور میں ان کا ذکر رہا. پھر 1400 برس سے ان کے اس دنیا میں آنے کے بعد سے ان کے کمالات و فضائل کو دیکھ کر تذکرہ جاری رہا ہے, اور پھر قیامت تک یہ ذکر جاری رہے گا. پروردگار عالم نے ان انوار کی خلقت کے بعد, جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا, یہ آپ کے ذہن اعلیٰ میں رہے کہ پہلے حدیث نور پوری تفصیلی موجود ہے آپ کے اذہان عالی میں, مجھے وہ عرض کرنا نہیں ہے کیونکہ جو اور باتیں مجھے عرض کرنی ہے. ان انوار کی خلقت کے بعد ایک ایک کے نور سے کائنات کی الگ الگ مخلوقات کو اللہ نے خلق کیا ہے. آسمانوں کو, زمینوں کو, چاند ستاروں کو, سورج کو, ان سب کو انہی کے انوار سے خلق کیا ہے. جب یہ انوار خلق ہوئے تب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا, نہ ملائک تھے, نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, بس خدا تھا اور یہ تھے, اور یہ اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول تھے. اس کے بعد خلقت کا سلسلہ شروع ہوا, اور جب حکمت الہی اور منشاء الہی کے مطابق کائنات خلق ہو گئی تو اب ملائکہ کی بزم میں پروردگار عالم نے چاہا کہ نور فاطمہ کا تعارف ان کے سامنے کیا جائے, یعنی ملائکہ کے درمیان میں بتایا جائے کہ عظمت نور شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے. تب پروردگار عالم نے یہ کام انجام دیا کہ ایک مرتبہ حکم دیا کہ کائنات تاریک ہو جائے. تو اتنی تاریکی ہو گئی آسمانوں میں, ملائکہ کے درمیان, زمین پر بھی کہیں کوئی ایک روشنی کی کرن بھی نظر نہیں آ رہی تھی. اتنی سخت تاریکی تھی کہ سب کے سب ملائکہ وہ سجدے میں گر پڑے اور گڑ گڑانے لگے, دعا کرنے لگے, پروردگار یہ کیسی تاریکی ہے, خدا کے لیے تو اس تاریکی کو دور کر دے. تب پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کو حکم دیا کہ نور فاطمہ سے ایک قندیل گوشوار عرش پہ روشن کی جائے. اب جب یہ نور شہزادی کونین سے یہ قندیل عرش پر روشن کی گئی تو اب اتنا نور چھا گیا
اتنی روشنی ہو گئی، زمین و آسمان منور ہو گئے، یعنی ایسی روشنی جو کبھی ملائکہ جو اس سے قبل روشنی ہی میں رہتے تھے، نور ہی میں رہتے تھے، اجالے ہی میں رہتے تھے، انہوں نے کبھی ایسا نور اور ایسی روشنی دیکھی ہی نہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ تاریکی ہٹ کر روشنی آ جائے، تو تاریکی ختم ہوئی، کائنات روشن ہوئی، زمین و آسمان منور ہوئے، لیکن اس انداز کی روشنی تھی کہ جو کبھی انہوں نے اس سے قبل دیکھی ہی نہیں تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ پروردگار یہ کیسا نور ہے، یہ کس کا نور ہے؟ اب یہاں سے تعارف نور شہزادی کونین کا آغاز ہوا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہاں سے نہ مورخ کے لفظ ہیں نہ ہمارا اس میں کوئی دخل ہے، یہ پروردگار پورا واقعہ تاریخ میں موجود ہے، امام سے، پیغمبر اسلام سے بھی، کہ اب اللہ نے کہا کہ سنو، یہ نور میری کنیز خاص فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور، اسے میں نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے، اور اس کے ذریعے جب انبیاء کا سلسلہ شروع ہوگا تو ایک نبی کے سلب سے اس نور کو دنیا میں ظاہر کروں گا۔ وہ نبی تمام انبیاء پر فضیلت رکھتا ہوگا، اس سے ایک گروہ کو وجود میں لاؤں گا۔ اب دیکھیں اس میں تعارف میں شہزادی کونین کے نور کے پیغمبر کا بھی تعارف ہے، ائمہ کا بھی تعارف ہے، ان کی محبت کے صدقے میں عزاداروں کا تعارف بھی ہے، شیعان علی و فاطمہ کا تعارف بھی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ اس نور کے ذریعے میں ایک گروہ کو وجود میں لاؤں گا جو کہ میری امت کی رہبری میری طرف کرے گا، جو میرے لیے دنیا میں میرے دین کے لیے قیام کرے گا، جو امت کو میری طرف رہنمائی کرے گا۔ اور اس کے بعد کا فقرہ توجہ کے طالب توجہ فرماؤں گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہستیاں زمین پر میری طرف سے جانشین قرار پائیں گے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ کیوں پروردگار عالم نے اپنی صفات سے مزین کر کے انہیں بھیجا، تاکہ زمین پر یہ صفات الہی کا مظاہرہ کریں، تاکہ تعارف وجود خداوندی ہوتا رہے۔ تو اللہ نے اپنے پہچانوانے کے لیے، اپنے وجود کی معرفت کے لیے انہیں پیدا کیا، اسی لیے انہیں اپنا جانشین قرار دیا۔ صلوات ارشاد فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گروہ زمین پر میرا جانشین ہوگا۔ تو وہ گروہ کون قرار پایا؟ آپ جانتے ہیں۔ کس نے اللہ کی طرف رہنمائی کی؟ آپ جانتے ہیں۔ کس نے اللہ کے لیے قیام کیا؟ آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ قسم کھا کے کہتا ہے، قسم ہے عزت و جلالت و بزرگواری و سخاوت و عظمت کی، میری ذات کی، کہ اب ملائکہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے طے کیا ہے کہ آپ کی، یعنی ملائکہ کی، روز قیامت تک آپ کی عبادتوں کا، تسبیح و تقدیس کا ثواب فاطمہ، ان کے شوہر علی، ان کے بیٹے حسن و حسین، ان کے شیعہ، ان کے چاہنے والوں کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ تو اب سمجھ میں آیا، تعارف نور فاطمہ کے ساتھ تعارف نور نبوت بھی ہے، نور ولایت و امامت بھی ہے، پھر عزاداروں کا تعارف بھی ہے کہ جو ان کے شیعہ، ان کے محب ہوں گے۔ اب آپ اپنے مرتبے کو سمجھیں کہ قیامت تک ملائکہ کی عبادت و تقدیس و تسبیح کا ثواب اللہ نے آپ کے حق میں مخصوص کیا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کیوں حق فاطمہ کا دفاع لازم ہے۔ یہ دور
یہ زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں اس بات کا متقاضی ہے کہ مسلسل تعارف نور شہزادی کونین کروایا جائے، دنیا کے سامنے مقام و مرتبہ شہزادی کونین کی وضاحت ہوتی رہے تاکہ ہر دور ہر زمانے میں لوگوں کو پتہ چلے، ورنہ دنیا والوں نے ابتدا میں ایک فقرہ کہہ کر اس کی تفصیل کو یہاں تک پہنچا دیا کہ ہمارے ہی طرح تھے۔ تو اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ہماری طرح نہ تھے نہ ہو سکتے ہیں، اس کی بے شمار دلیلیں ہیں، مجھے نہ دلیل دینی ہے نہ وضاحت کرنی ہے، صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ بالخصوص یوں تو معرفت ائمہ، معرفت مولا کائنات، معرفت امام حسن حسین، تمام ائمہ کی جو معرفت ہے وہ ضروری ہے، لیکن بالخصوص شہزادی اور پھر اس دور میں اس زمانے میں جو ایام عزائے شہزادی کونین ہیں کہ اس طرح فاطمہ کا ذکر کیا جائے، ایسے ان کے تذکرے کیے جائیں، اس طرح ان کا غم منایا جائے، اس طرح ان کا ماتم کیا جائے کہ دنیا والے سوال کریں کہ یہ آخر کس کا ماتم ہو رہا ہے، یہ آخر کس کا ذکر ہو رہا ہے، پھر انہیں جواب میں بتایا جائے یہ تذکرہ کس ہستی کا تذکرہ ہے، کس ذات اقدس کا ذکر ہے۔ یہ تو تعارف تھا ملائکہ کے درمیان نور شہزادی کونین کا، کہ جس تعارف کے ساتھ ساتھ نبوت و امامت کا تعارف بھی ہوا، پھر آپ عزاداروں کا تعارف بھی ہوا۔ اللہ نے فاطمہ کی تمنا کو پورا کرنے والوں کا کتنا خیال رکھا کہ ملائکہ کی قیامت تک کی عبادتوں کا ثواب آپ کے حساب میں رکھ دیا، ان کا ثواب میں انہیں دوں گا۔ اب اس واقعے کی اور بھی بہت سی تفصیل ہے، لیکن مجھے جو بات عرض کرنی ہے تھوڑی سی آپ کے اذہان عالی کی زحمت کے لیے، یہ تعارف تو قدرت کا تھا ملائکہ کے درمیان، لیکن اہل بیت کے گھرانے میں، بلکہ یہ کہوں کہ اللہ والوں کے گھرانے میں ان ہستیوں نے جب ایک دوسرے کا تعارف کروایا ہے تو اس انداز میں کروایا کہ اگر انہوں نے کسی کے تعارف کے لیے کوئی لفظ استعمال کر لیا تو پھر بڑے سے بڑے گھرانے والے بھی اپنے افراد خاندان کے لیے وہ لفظ استعمال کر ہی نہیں سکتے، چاہے انبیاء ما سبق کیوں نہ ہو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کیوں نہ ہو، جو لفظ انہوں نے اپنے گھرانے کے کسی فرد کے لیے، ان کے تعارف کے لیے اگر استعمال کر دیا تو پھر وہ منزل آخر قرار پاتی ہے، اس کا حقدار کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک کمال ہے۔ میں مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں عرض تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، امام حسن حسین کے لیے، مولا کائنات کے لیے جن لفظوں کا استعمال کیا ہے پیغمبر نے، ان لفظوں کو کوئی اور استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ ایک ایک فقرے میں مثال دے دوں آپ کو۔ امام حسن حسین کے لیے کہا کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا دنیا میں کوئی ایسا نانا ہے جو اپنے نواسوں کے لیے یہ کہہ سکے کہ یہ میرے نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں؟ نہ آدم اپنی اولاد کے لیے کہہ سکتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مولا کائنات کے لیے تو بے شمار، اب جب میں ایک فقرہ عرض کر رہا ہوں، کہا یا علی انتا بمنزلت راس، آپ کا مقام وہ ہے جیسے میرے لیے جسم کے لیے سر ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے کوئی اس لفظ کا استعمال کوئی اور کر سکتا ہے؟ یہ منزل آخر ہو گئی۔
اب کوئی کری تو یہ تعارف کا ان کا انداز، ان کی شان یہی ہے. شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پیغمبر نے کہا، یہاں بھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بالکل آپ کی خدمت میں مجھے ایک آخری منزل طے کرانی ہے آپ کو، اس کے لیے آپ کے اذہان عالی کو آمادہ کر رہا ہوں. پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بذۃ منی، پیغمبر نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میری ماں ہے. اب یہ وہ لفظ ہیں جو کائنات میں کوئی اپنی اولاد کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کس لیے؟ اس لیے کہ کسی کی اولاد اس طرح کی اہل ہے ہی نہیں. کسی کی اولاد اس طرح کی اہل ہے ہی نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ میرا جز ہے یا میری ماں ہے. عزیزان گرامی، جیسے کائنات میں ایک خدا ہے اسی طرح کائنات میں ایک فاطمہ ہے جو اپنے بابا کا جز بھی ہے، اپنے بابا کی ماں بھی ہے. جیسے کائنات میں ایک خدا ہے ویسے ایک فاطمہ ہے جو اپنے بابا کا جز بھی ہے اور اپنے بابا کی ماں بھی ہے. اب میں نہ ام ابیہا کی تفصیل میں جا رہا ہوں نہ جز کی ورنہ ایک ایک لفظ خود پورا تفصیل طلب ہے. ام ابیہا کے بارے میں کہا جائے پورا مجلس کا وقت نکل جائے گا. جز کی تفصیل میں جائے تو موقع رہتا میں عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ کل آپ جانتے ہیں علاوہ بی بی میں 8:30 بجے مجلس ہوتی ہے بڑی قدیم شہزادی کی بارگاہ میں. وہاں بھی آپ کے اذان عالی کے لیے تھوڑی سی زحمت رہتی ہے تو کچھ اور منزلیں ہم وہاں طے کریں گے. یہاں مجھے اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ تعارف جس انداز کا پیغمبر نے کیا یہ کائنات میں کوئی اور نہیں کر سکتا. اس کی بڑی تفصیلیں ہیں. مجھے ایک اور تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر کے مربوط زحمتیں تمام کرنی ہیں. وہ تعارف ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. علی نے جس انداز میں شہزادی کونین کا تعارف کروایا ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال بھی ہے اور ایسی منزل ہے جو معرفت کے راستے پر جو چلنا چاہتے ہیں وہ قیامت تک اس پہ غور کرتے رہیں کہ آخر علی نے کیا کہا ہے. میں واقعہ نہیں عرض کر رہا ہوں، صرف علی کے وہ الفاظ کی تشریح کر رہا ہوں. مولا کائنات نے شہزادی کونین کے لیے فرمایا فاطمہ تو اونن لعبادت ہی، فاطمہ عبادتوں میں میری مددگار ہے. اب یہاں سے اس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے کہ فاطمہ عبادتوں میں میری مددگار ہے. علی یہ خود علی جو اعلیٰ ہے اور علی یہ اعلیٰ کا مظہر ہے وہ کہہ رہا ہے فاطمہ عبادتوں میں میری مددگار ہے. تو اب ماننا پڑے گا کہ جو علی کی عبادتوں میں مددگار ہوگا وہ خود بھی علی اعلیٰ کے صفات کا مظہر ہو. اس سے کمتر، توجہ، اس سے کمتر کوئی علی کی عبادتوں میں مددگار ہو ہی نہیں سکتا ہے. کوئی علی کی عبادتوں میں مددگار ہو، یہ مسلسل کئی سال سے میری صحیح رہی ہے صاحبان معرفت کے لیے، عزاداروں اور ماتمداروں کے لیے، کہ مساوات نور محمد و علی و شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو
مسلسل واضح کیا جائے، کیونکہ بہرحال ہر دور اور زمانے میں الگ الگ ذہنیت کے حامل لوگ رہتے ہیں، اور اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ مقام و مرتبہ شہزادی کونین کسی طرح بھی پیغمبر اور علی سے کم نہیں ہے، کسی رخ سے۔ اب اس کے دلائل، واقعات، شواہد اپنی جگہ پہ موجود ہیں، کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن بات آئی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ علی جو خود علی اعلیٰ کا مظہر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ عبادتوں میں میری مددگار ہے، تو لازم ہے کہ وہی مددگار ہو جو خود بھی علی اعلیٰ یعنی پروردگار عالم کی صفات کا مظہر ہو۔ اس سے کم کوئی بھی علی کی عبادتوں میں مددگار نہیں ہو سکتا۔ تو مددگار ہو تو وہی ہو جو ہم مرتبہ ہو، ہم مقام ہو۔ تو یہ جو تعارف جس انداز میں علی نے کروایا نا، اب یہی کمال ہے۔ اب علی سے ہٹ کر پوری کائنات نے مجھے بتائیے کہ کہیں کسی نے اپنی کفو کے لیے یہ کہا ہو۔ کفو تو کسی کی ہے ہی نہیں، توجہ آپ کی توجہ چاہوں گا میں۔ کفو تو کسی کی ہے ہی نہیں، پیغمبر اسلام کی بھی نہیں ہے۔ آدم سے لے کر پیغمبر تک جتنی بیویاں ہیں سب زوجہ کہلاتی ہیں، کوئی کسی نبی کی کفو ہے ہی نہیں۔ خود پیغمبر اسلام کی ازواج میں جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی زوجہ ہے، کفو نہیں ہے۔ بہت بڑا مقام ہے جناب خدیجہ کا، مگر کفو محمد نہیں ہے۔ فاطمہ کا کمال یہ ہے کہ فاطمہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو ہی نہیں تھا۔ کوئی کفو ہی نہیں تھا۔ کفو کائنات میں پھر میں عرض کروں گا، جس طرح کائنات میں ایک خدا ہے، ایک کفو ہے علی کی فاطمہ، اور بھی ازواج ہیں علی کی، اور بھی ازواج ہیں علی کی، کوئی کفو نہیں ہے علی کا۔ تو اب علی کی عبادتوں میں کوئی مددگار ہو تو وہ کفو کی منزل میں ہو، ہمسر ہو، تو ہی عبادتوں میں مددگار ہو سکتی ہے۔ آخری مرحلہ ہے، تھوڑی سی توجہ آپ کی، کہ اس کی وضاحت کے مددگاری علی کی عبادتوں میں اور انداز کی بھی ہے، بہت سونے کی ہے، فضال زندگی پر خدمت کی ہے۔ مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وضو کے لیے پانی لایا جائے، علی کے وضو کے وقت پانی ڈالا جائے ہاتھ پر، علی وضو کر لیں، علی کے لیے مصلی بچھایا جائے کہ آپ آئیں نماز پڑھ لیں۔ یہ مددگاری تو فضا نے بھی کی ہے، خمبر نے بھی کی ہے، اور بہت سو نے کی ہے۔ مگر علی جس مددگاری کی بات کر رہے ہیں وہ معرفت کی بات ہے۔ کون علی کہہ رہا ہے؟ بقول شاعر سقہ حرم برادر معظم، کون علی کہہ رہا ہے؟ وہ علی جو ہے سنبھالے ہوئے نظم عالم، جس سے امداد طلب کرتے ہیں آدم خاتم، کام سب جس سے مشیت کے چلا کرتے ہیں، جس کو دیکھا نہیں پھیلائے ہوئے دست سوال، جس نے بندوں کو دیا اور خریدا رب سے، جس نے بندوں کو دیا اور خریدا رب سے، وہ علی کہہ رہا ہے فاطمہ میری مددگار ہے عبادتوں میں۔ اب توجہ سے تھوڑی 4-5 لمحے زیادہ نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں کہ کن منزلوں میں، بہت منزل تو اتنی ہے کہ ہم کہتے مر جائیں گے قیامت میں۔ ابتدائی میں کہا تعارف شہزادی کونین، صرف مقامات، مرتبے، منزلیں، فضائل، کمالات تو بہت الگ بات ہے، صرف تعارف قیامت تک کے لیے کافی ہے۔
ختم ہی نہیں ہوگا تعارف فیضان تعارف. آپ آج آغاز کر لیں، قیامت تک کا وقت ہے آپ کے پاس. آپ ختم کر کے بتائیں تعارف مجھے فاطمہ کا. نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اب کچھ باتیں جو کن مقامات پر فاطمہ مددگار ہیں علی کے لیے، کہاں کیسے مددگار رہی ہے فاطمہ علی کے لیے. دیکھیے، جیسا میں نے کہا، اس طرح کی مددگاری تو بہت سو نے کی ہے. علی کی خدمت کی ہے تو مددگاری رہی ہے علی کی. لیکن علی جس مددگاری کی بات کر رہے ہیں وہ الگ مقام کی بات ہے، وہ الگ بات ہے. اب آپ علی کی عبادت کا تجزیہ کریں، وقت نہیں کہ تجزیہ کیا جائے کہ کیا اس سے متعلق واجبات، سنتیں اور مستحبات کا ادا کرنا ہے. کیا فاطمہ علی کی واجب عبادتوں میں مددگار ہے، صرف سنتوں کے ادا کرنے میں مددگار ہے، مستحبات میں مددگار ہے فاطمہ؟ تو ایسا نہیں ہے. علی کا ہر قدم عبادت ہے. اب ایک بات آئیے تو اس کر رہا ہوں، علی کی ہر سانس عبادت ہے. اگر کمال کی بات یہ علی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر، جس مقام پر کوئی اور سانس لے نہیں سکتا، علی وہاں بھی سانس لیتا ہے. اب میں یہاں آپ کی بات عرض کر رہا ہوں، آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، علی کی محبت میں سانس لینا عبادت ہے. تو علی کی عبادت کا کون اندازہ لگائے؟ میں جامع کر کے عرض کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس، اختصار سے عرض کر رہا ہوں. علی کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس عبادت ہے. تو ماننا پڑے گا ہر علی کی ہر سانس، ہر قدم، ہر لمحے میں فاطمہ مددگار ہے. علی کی فاطمہ مددگار ہے علی کی. اب توجہ زحمت تمام ہے. اگر علی محراب عبادت میں سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں تو فاطمہ علی کی ہم آواز ہے. اگر علی سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہہ رہے ہیں تو فاطمہ علی کی ہم آواز ہے. اگر علی کسی بیوہ محتاج کے گھر پہ جا کر اس کی مدد کر رہے ہیں دست خدا سے، دست خدا سے اگر علی مدد کر رہے ہیں تو فاطمہ ہم دست امیر المومنین ہے. اگر علی میدان کارزار میں تلوار چلاتے ہوئے آنے والے کی 70 نسلوں کا جائزہ لے رہے ہیں تو فاطمہ ہم نظر ہے علی کی. اگر علی مردے کو ٹھوکر سے خنب اذنی کہہ رہے ہیں تو ہم آواز فاطمہ علی کی. اگر علی رحم مادر میں آنے والے وجود کا نقش بنا رہے ہیں تو ہم قلم فاطمہ علی کی.
اگر دنیا سے جانے والے کے سرہانے ملک الموت آ کر ٹھہرا ہے انتظار میں علی کے، علی حکم دے تو میں روح قبض کروں، اس علی کے حکم میں شریک حکم ہے فاطمہ۔ تو پتا چلا نہ کوئی دنیا میں اذن فاطمہ کے بغیر آ سکتا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے اذن فاطمہ کے بغیر۔ جس کا مقام، جس کا مرتبہ یہ ہو، جس کی منزل عرفان کے لیے کائنات کی زندگی کم ہو جائے، حیات کائنات کم ہے، حیات عرفان فاطمہ بہت بڑی ہے۔ ایسی بی بی کے ساتھ اس دنیا والوں نے کیا سلوک کیا؟ کیا صلہ دیا فاطمہ کی خدمتوں کا انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے، دین اسلام کے لیے، شریعت کے لیے۔ فاطمہ کی خدمتیں کچھ کم نہیں ہیں۔ فاطمہ نہ ہوتی تو دنیا کو شریعت سمجھ میں نہ آتی۔ کیا صلہ دیا اس کا دنیا والا، جس نے پیغمبر کے آخری زمانے ہی میں سمجھ میں آ رہا تھا دنیا کی نظریں بدل چکی ہیں، اپنے بابا کو 4 دن تک بستر پہ تڑپتے ہوئے دیکھا، آثار سمجھ میں آ رہے تھے کہ زمانہ کیا کروٹ لے رہا ہے، اور ظاہر ہو گیا بعد پیغمبر اسلام چند دن کے اندر 8 دن کے اندر روایتیں 3 دن کی بھی ہیں، 5 دن کی بھی ہیں، یہ وقت گزرا تھا کہ شہزادی کے لیے قیامت کا موقع آ گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو مصائب گزرے ہیں وہ تو ایک محکم ہیں، جتنی تکلیفیں گزری، میں اختصار سرچ کر رہا ہوں، میرے پاس موقع نہیں ہے، ساری مصیبتیں ایک طرف فاطمہ ہی پہ گزری ہیں، وہ ساری مصیبتیں فاطمہ پہ ایک طرف۔ سب سے زیادہ اذیت فاطمہ کو جو ہوئی ہے وہ دربار میں ٹھہرے رہنے کی۔ کئی گھنٹوں تک نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی، پاؤں پہ ورم ہو گیا، کوئی کہنے والا نہ تھا ارے محمد کی بیٹی ہے جو بٹھایا جائے۔ کم سے کم بیٹھنے کو کہا جائے، گھنٹوں کھڑی رہی ہے دربار میں۔ فاطمہ کی گفتگو، ان کے خطبات ہیں، انصار سے الگ مخاطب ہیں، مہاجرین سے الگ مخاطب ہیں۔ دربار میں جو وقت شہزادی نے گزارا ہے، خدا میں ہمیشہ معروضہ کرتا ہوں، بالخصوص نوجوانوں سے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں ان سے کہتا بھی نہیں ہوں کہ کم از کم ایک مرتبہ ان خطبات کو پڑھو۔ ہمارے پاس ترجمے موجود ہیں، پتہ چلے گا کیا کلام فاطمہ ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا، کوشش کی، بڑے بڑے فصحاء ادبا ماہران لسان عربی اس دور کے علی کے خطبات سے ملا کے دیکھا، رمق برابر فرق نہ پایا
کیا کلام ہے شہزادی کا. خدا را پڑے ایک مطلب، یہ موضوع الگ ہے، خطبے میں کیا کیا ہے، لیکن جو درد کی بات ہے نا وہ یہ ہے، گھنٹوں کھڑی رہی، پیروں پہ ورم آ گیا فاطمہ کے. اب میں جامع کر کے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ تو طے ہے نا کہ بی بی 18 برس میں ضعیف ہو گئی تھی. کوئی دنیا میں 18 برس میں ضعیف ہوتا ہے؟ تو کیسے پتا چلا ضعیف ہو گئی؟ آثار کیا تھے؟ کمر خمیدہ ہو گئی تھی، ہاتھ میں عصا آ گیا تھا. ایک اور نشانی جو ضعیفی کی ہے وہ ہے بالوں کا سفید ہو جانا، جو ایک عمر دراز کے بعد ہوتا ہے. 18 برس میں کسی کے مکمل بال سفید نہیں ہوتے. فاطمہ جیسی باعظمت بی بی کے لیے مشکل تھا کہ یہ روایت ہم تک آتی کہ فاطمہ کے بال سفید ہو گئے. کس کی مجال ہے جو فاطمہ کے سر پہ نگاہ ڈال دے؟ کس کی جرت ہے؟ کبھی فاطمہ گھر سے اس طرح نکلی نہیں ہے. وہ تو ان کی بیٹی کے لیے تھا کہ بے ردا نکلا جائے. فاطمہ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. کیسے؟ تو یہ روایت افراد خاندان کی ہے، بالخصوص جناب زینب سے مخصوص ہے. کیونکہ جب دربار میں جانے کا اہتمام کر رہی تھی تو فاطمہ زینب دیکھ رہی تھی کہ ماں مکھنا پہن رہی ہیں، عبا پہن رہی ہیں، خبا پہن رہی ہیں، چادر، اور اتنے اہتمام سے گئی نا فاطمہ. تو زینب دیکھ رہی تھی جب ماں گھر سے گئی تھی تو سر کے سارے بال سیاہ تھے. اب جتنا عرصہ دربار میں ٹھہری، جیسا میں نے گھنٹوں ٹھہری ہیں، اس کے بعد جب گھر آ کے فاطمہ نے عبا اتاری، مکھنا اتارا، تو زینب دیکھ کے حیران ہو گئی. کہا اماں یہ کیا قیامت ہو گئی کہ آپ کے سارے بال سفید ہو گئے. آخر دربار میں کیا قیامت گزر گئی؟ کہا بیٹی تم نہ پوچھو، اس لیے کہ میں تو دربار میں گئی تھی، میرے سر پہ چادر تھی. تجھے دربار میں جانا ہوگا، تیرے بازوؤں میں رسن ہوگی، سر پہ ردا نہیں رہے گی. دارو ایک نشانی جیسا میں نے کہا پہلو شکستہ ہونے کا ہے، تو وہ ظلم بھی چند ہی دنوں میں بعد پیغمبر ہوا کہ جلتا ہوا دروازہ ایسے گرایا گیا کہ فاطمہ در و دیوار کے درمیان پس کے رہ گئی تھی. آواز دیتی تھی بایالی. روایت یہ ہے اپنے بیٹے کو پکارا، یا مہدی ادرکنی، میرا محسن شہید ہو گیا. یہ عالم ہو گیا. دیکھیے مصیبت در مصیبت رہتی ہے، مجبوری ہے ہماری، وقت کی گنجائش میں بس اتنا عرض کرتا ہوں. آپ تصور کریں حسین و حسن و حسین، زینب و ام کلثوم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. 11 ہجری کا واقعہ ہے. 8 برس کا سن، 8 اور 9 برس کے درمیان، 7-8 برس کا، اور 6-5 برس کا سن بیٹیوں کا ہے. آپ سوچیں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب یہ
بچے اپنی ماں کو دیکھتے کہ یہ دیوار کا سہارا لے کے چل رہی، جب یہ دیکھتے کہ ہماری ماں دونوں ہاتھوں سے کام نہیں کر پا رہی، فاطمہ کی مصیبت اپنی جگہ، ان غریبوں کی مصیبت بھی تو دیکھیں، ان کے دل کا پرسہ بھی تو دیں، کیا قیامت گزرتی ہو۔ اب بڑی حسرت کے ساتھ دن گزار رہی ہے فاطمہ، دن رات بابا کی یاد ہے، صبح و شام یاد کرتی ہیں، اذان ہوتی تو بابا یاد آتے، گھر میں آنے کے وقت آتے تو بابا یاد تو تھی ہی، اس میں اضافہ ہو جاتا، یاد پیغمبر کی شمع کی لو تیز ہو جاتی جب کچھ ایسی باتیں ہوتی، لیکن دن تو گزار رہی تھی۔ وہ قیامت کا دن بھی آ گیا کہ جب طے تھا کہ فاطمہ دنیا سے حجاب کر جائیں، جب دوسروں کی حیات فاطمہ کی مٹھی میں ہے تو یہ خود فاطمہ کا اختیار ہے، سوچ لیا کہ اب مجھے جانا ہے، بڑا اہتمام کیا، زیادہ رو، بچوں کو نہلایا، صاف کپڑے پہنائے، دسترخوان بچھایا، غذا درمیان میں رکھی، خود بیٹھ گئی، اطراف بچوں کو بٹھا لیا۔ بڑی حسرت تھی کہ اب میں جا رہی ہوں، میرے بعد یہ بچے اب کسی اور کے ہاتھ سے کھائیں گے، ماں کے ہاتھ سے آخری کھانا کھایا گیا، ایک ایک نوالا کھلاتی جاتی تھی، جب حسین کو کھلانا چاہا تو ہاتھ رک گیا، آواز دی میرے کربلا کے بھوکے، میرے کربلا کے پیاسے، ماں کے ہاتھ سے کھانا کھا لے۔ اس کے بعد مولا کائنات گھر میں نہیں تھے، یہ اللہ کی مشیت تھی، حسن و حسین بھی نہیں تھے، یہ بھی اللہ کی مشیت تھی۔ اسما سے کہا اسما ہم حجرے میں جا رہے ہیں، دیکھنا باہر بیٹھ کے سننا، جب تک آواز تسبیح و تحلیل آتی رہے سمجھنا ہم موجود ہیں، جب آواز بند ہو جائے تو جان لینا کہ ہم اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، بابا کے پاس جا چکے ہیں۔ دروازہ بند کر کے اسما بیٹھ گئیں، شہزادی حجرے میں گئیں، مصلی بچھایا، مصلی پر بیٹھیں، آغاز ہوا، اسما سنتی رہی، کچھ دیر کے بعد جب آواز بند ہو گئی، حجرہ کھول کے دیکھا تو سر پیٹ لیا، فاطمہ بابا سے جا ملی تھی، کائنات کے سر سے فاطمہ کا سایہ اٹھ چکا تھا، دروازہ بند کر کے باہر بیٹھ گئی۔ فاطمہ نے کہا تھا اسما بچے آئیں تو ہمارے گزرنے کی خبر پہلے نہ دینا، پہلے کھانا کھلا دینا۔ جب بچے گھر میں آئے پوچھا اسما ماں کہاں ہے؟ تو کہا شہزادو پہلے کھانا تو کھا لو۔ ایک مرتبہ بے چین ہو گئے، شہزادوں نے کہا اسما کبھی تم نے دیکھا ہے کہ ماں کے بغیر ہم نے کھانا کھایا ہو؟ ارے ماں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تو ہم کھاتے، بتاؤ ماں کہاں ہے؟ کہنا پڑا شہزادو ماں اس دنیا سے گزر گئی، فاطمہ نہیں رہی، بچوں نے ماما اتار دیا۔ امام وقت کی بارگاہ ہے، ان کی دادی کا پرسہ ہے، عزادارو زحمت تمام ہے، بچے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، علی کی کمر میں باہیں ڈال کے کہا بابا ماں کا سایہ سر سے اڑ گیا۔
اب ماں نہیں رہی تو علی نے امامہ اتار دیا، گریبان چاک کیا، آستینوں کو چڑھایا، کہا آج میرا دوسرا رکن منہدم ہوگا۔ عجیب فقرہ کہا، بڑا درد ہے علی عزیزان گرامی۔ فاطمہ کے بعد علی کی تنہائی کا کہا، آج علی اکیلا ہو گیا۔ گھر آئے، وصیت کے مطابق تجہیز و تکفین کے سامان میں مشغول ہوئے، دوران غسل و کفن قیامت کی منزل سے گزر گئے۔ علی صبر کیا، علی جیسے صابر نے سیحا کیا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کل عرض کروں گا بی بی کے رائے کی مجلس میں اتنا عرض کروں کہ جس بات کے لیے سیحا کیا تھا نا وہ نمایاں رہ گیا، چھپ نہ سکا۔ غسل و کفن کے بعد جب جنازے کو رکھ دیا تو کہا کہ کنیزیں آئیں، اولاد آئیں، آخری دیدار کر لیں۔ کنیزوں نے آ کے طواف کر لیا، چلی گئیں۔ زینب و ام کلثوم جب آئیں، زینب نے قریب آ کے غور سے دیکھا تو جو آواز دی زینب نے، شاعر نے نظم کیا کہ نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا، زینب نے کہا ہاتھوں سے سر پیٹ کے اپنا، ارے اماں کا میرے ہاتھ تو سیدھا کرو بابا، وہ رو کے پکارے یہ خمیدہ ہی رہے گا۔ بچیاں چلی گئی، حسن و حسین آئے، کہا اماں حسین آیا ہے، بندے کفن پورے گلے پہ لگا لیا، یہی آواز کربلا کے میدان میں تھی، میرے لال حسین آجا میری امداد، میرے گود میں آجا اے لال۔ فاطمہ کا ماتم ہے، مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے۔ فاطمہ کا ماتم ہے، دختر مصطفیٰ کا ماتم ہے، مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے، مومنوں ماتم ہے، جس کے قادم تھے آسماں والے، جس کے قادم تھے آسماں والے، اس کنیز خدا کا ماتم ہے، اس کنیز خدا کا ماتم ہے، مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے، مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے۔ مرتضیٰ نے کیا گریباں چاک، مرتضیٰ نے کیا گریباں چاک، زوجہ باوفا کا ماتم ہے، زوجہ باوفا کا ماتم ہے، مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے، مومنوں فاطمہ کا ماتم ہے، خاک سر پر اڑاتے ہیں حسنین،
خاک سر پر اڑاتے ہیں حسنین مادر غمزدہ کا ماتم ہے مادر غمزدہ کا ماتم ہے مومنو فاطمہ کا ماتم ہے مومنو فاطمہ کا ماتم ہے بعد احمد جسے ستایا گیا بعد احمد جسے ستایا گیا آج اس بے نوا کا ماتم ہے آج اس بے نوا کا ماتم ہے مومنو فاطمہ کا ماتم ہے مومنو فاطمہ کا ماتم ہے گھر میں روتی ہے زینب و کلثوم گھر میں روتی ہے زینب و کلثوم خلد میں سیدہ کا ماتم ہے خلد میں سیدہ کا ماتم ہے مومنو فاطمہ کا ماتم ہے مومنو فاطمہ کا ماتم ہے خوب جس کو رلایا امت نے خوب جس کو رلایا امت نے اس اسیر بلا کا ماتم ہے اس اسیر بلا کا ماتم ہے مومنو فاطمہ کا ماتم ہے مریم و ہاجرہ ہے نوح کنا مریم و ہاجرہ ہے نوح کنا آج خیر النساء کا ماتم ہے آج خیر النساء کا ماتم ہے افن کی گو کے پھسلیاں ٹوٹی افن کی گو کے پھسلیاں ٹوٹی روح صبر و رضا کا ماتم ہے روح صبر و رضا کا ماتم ہے مومنو فاطمہ کا ماتم ہے مومنو فاطمہ کا ماتم ہے سلام پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ خاتون کوئی غم سے یوں چھوڑ نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے
پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، تو روتی رہی گھر میں ہے دیر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بی بس جانت فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں تاریخی میں جو اٹھے، بس گئے کہ ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، ہائے 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 ہائے، السلام علیکم یا اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوطین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، خصوصاً سیدی و مولاي بالفضل العباس یا ابن امیر المومنین و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء الفقراء، السلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔